الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وسبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض إلى آخر الرواية رواه مسلم. بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو، یہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے الطہور شطر الایمان. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. طہارت آدھا ایمان ہے اور سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دے گا. سبحان اللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. اور اگر بندہ سبحان اللہ اور الحمد للہ ان دونوں کو پڑھتا ہے تو اگر اس ثواب کو جسم دیا جائے، جیسے ہماری باڈی ہے ایسے جسم دیا جائے تو یہ آسمان اور زمین پوری بھر جائے گی، اتنا ثواب ملتا ہے. مجھے اس حدیث تو لمبی ہے، مجھے اس میں صرف پہلی بات پر کچھ بات کہنا ہے. پہلے جز پر الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف طہارت کو ایمان کا آدھا حصہ کہہ دیا گیا، آخر طہارت میں وہ ہے کیا چیز؟ شطر کے دو معنی ہوتے ہیں. شطر کا ایک معنی ہوتا ہے جز، حصہ. اگر یہاں حصہ ترجمہ کیا جائے تب تو کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ طہارت پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے، کوئی اشکال نہیں. لیکن جب اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے تو اس کو اشکال ہو جائے گا کہ پھر نماز کہاں گئی، پھر روزہ کہاں گیا، پھر زکوٰۃ کہاں گئی، پھر حج کہاں گیا، پھر اچھے اخلاق کہاں گئے. اگر طہارت کو آدھا حصہ کہہ دیا گیا، حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، جو اس کو وضاحت کرتے ہیں، کھولتے ہیں، وہ اس حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال تم کو اس لیے پیش آ گیا، یہ سوال اس لیے پیش آ گیا کہ تم نے طہارت کا معنی وضو ہی لیا، غسل ہی لے لیا، اس لیے سارا اشکال پیش آ گیا کہ تم نے یہ سمجھا کہ وضو اور غسل کرو یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. فرمایا طہارت کی 4 قسمیں اور وہ چاروں کے چاروں یہاں مراد ہیں. اور جب وہ چاروں شکلیں آتی ہے تو ان چاروں کو ملال کر نصف ایمان ہو جاتا ہے، آدھا ایمان ہو جاتا ہے. اس میں پہلی طہارت ہے اپنے جسم کو پاک رکھنا. ہماری شریعت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طہارت ظاہریہ پر اتنا زور دیا ہے، فرمایا کہ وضو کرو، غسل کرو، ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَإِن جُنُوبًا فَطَّهِّرُوا، بہت اچھی طرح غسل کرو. اگر جنابت ہو، ناپاکی ہو، یا یہ ہے کہ حیض ہے تو فَطَّهِّرْنَا، بہت اچھی طرح غسل کرو. یعنی کوئی بال تمہارا سوکھا نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے. تو مطلب یہ ہے کہ اس جسم کی پاکیزگی کے لیے شریعت نے اتنی تاکید فرمائی
کہ اس جسم کو اچھی طرح صاف ستھرا رکھو، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرو، اور مسواک کے فوائد میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ چلو پہلا جملہ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی ہمارے وہاں جانتا ہے کہ دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اگلا جملہ فرمایا وہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، لیکن مولوی صاحب بھی حدیث پڑھاتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور طالب علم بھی گزر جاتا ہے اور اس دوسرے جملے پر غور ہی نہیں کرتا۔ فرمایا مسواک اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، یعنی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ اس کائنات کا مالک میرے مسواک سے راضی ہو جائے، یعنی ایک لکڑی میں گھیسوں منہ کے اوپر اور اب تعالیٰ جل شانہ راضی ہو جائے تو اس کا یہ فائدہ کتنا بڑا ہوگا۔ ساری دنیا پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے فکر کر رہی ہے، سی ایم کو خوش کرنے کے لیے، کلکٹر کو، ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کر رہی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک کی سنت ادا کرو، کائنات کا مالک راضی ہو جائے۔ کتنا بڑا فائدہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثروں کے جیب میں مسواک نہیں ہوگی۔ ہم وضو کرتے ہیں تو بلا مسواک ہی کہ ہماری وضو ہوتی ہے اور اس کا کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جزائے خیر دے کہ ہماری یہ جو دعوت کا کام چلا اور اس دعوت کے کام میں جو انسان جڑتا ہے تو الحمدللہ ان کی جیب میں مسواک ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے جیب میں مسواک رکھتے ہیں تو مرضات للرب۔ کسی بزرگ کی بات مجھے یاد آئی جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عالم کشف میں یا عالم الہام میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہا کہ اللہ تیری قیمت کیا ہے، یعنی تجھے خوش کرنا، تجھے راضی کرنا، تو تیری کیا قیمت ہے؟ تو تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دونوں جہان کو مجھ پر قربان کر دو، یہ ہے میری قیمت۔ دونوں جہان کو یعنی دنیا آخرت دونوں کو مجھ پر قربان کر دو، یہ میری قیمت۔ تو وہ بزرگ جو ہیں وہ وجد میں آ گئے اور وجد میں آ کر فرمانے لگے کہ قیمت ہر دو عالم قیمتیں تو گفتگی، ہر دو عالم قیمتیں تو گفتگی، نرکھے تو ارزانی دو بالا کو۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے اپنی رضامندی کے لیے دونوں عالم کو قیمت رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت کم ہے، ارزانی ہے، تیری قیمت اور بڑھا دے۔ تو جہاں دو عالم اس رب کی قیمت بنتی ہو رضامندی کے لیے، وہاں مسواک کو رضامندی کا ذریعہ بنا دیا۔ اب انداز لگائیں کہ مرضات للرب، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو صفائی کا اتنا اہتمام دیا، فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرو، اور غسل کو سنت قرار دیا گیا۔ جمہور نے اس کو سنت غیر مؤکدہ قرار دیا، ورنہ بعض اکابر نے واجب قرار دیا، بلکہ بعض علماء کا تو مسلک یہاں تک ہے کہ جمعہ کے دن غسل میں مسواک نہیں کرو گے تو جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل میں مسواک نہیں کیا اس کی جمعہ کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی، اس کی جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگرچہ جمہور نے اس کو سنت قرار دیا ہے کہ غسل بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت ہے، مسواک نہ کرو تو بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا اہتمام۔ اچھا، اس کے ساتھ فرمایا کہ بدن پہ خوشبو لگاؤ، اگر غسل روزانہ کر سکتے ہیں تو نور نہ لگاؤ، ورنہ کم سے کم جمعہ کے دن غسل کر لو۔ ایک مرتبہ چونکہ مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی، اتنی کھڑکیاں بھی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ
گرمی بہت ہوتی تھی، ہماری طرح اے سی پنکھے یہ سب وہاں تھوڑے ہی تھا، کچھ تھا ہی نہیں وہاں تو شدید گرمی۔ اچھا صحابہ جو ہیں وہ کھیت سے کام کر کے آتے تھے، مزدوری کر کے، صحابہ کو اتنی مالداری بھی نہیں تھی، وہ مزدوریاں کرتے تھے، وہ اپنے سروں پر ایک دکان سے، جیسے یہ ہمارے وہاں نہیں دیکھتے ہیں کلی لوگ، یہ کلی لوگ جو ہے سامان اٹھاتے ہیں یا مارکیٹ میں بڑے بڑے بوڑے اٹھا کر کے یہاں سے وہاں پہنچاتے، یہ ہمارے اکابر صحابہ کرتے تھے اور پسینے سے تر بتر ہو جاتے تھے۔ پھر عرب کی گرمی کیسی دنیا جانتا ہے، تو وہاں کی گرمی، پھر یہ کام، اور اسی حالت میں نماز پڑھنے آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے بدبو خوب پھیلی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جمعہ کے دن غسل کر لیا کرو تو کتنا اچھا ہے۔ تو جمعہ کے دن غسل کو سنت قرار دیا گیا، روزانہ کرو تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کے بعد جو کپڑے اچھے ہو وہ پہنو، پھر فرمایا کہ خوشبو لگاؤ، پھر فرمایا کہ تیل لگاؤ سر کے اندر، اور ان تمام طہارتوں کے ساتھ مسجد میں جاؤ۔ کتنا اہتمام طہارت کا، یہ میں اقسام بتا رہا ہوں، یہ تو ابھی پہلی قسم ہے کہ جس کے اندر ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو پاک کرنے کو کہا گیا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ حتیٰ کہ اتنا اہتمام کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے بعد فوراً فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، صاف ستھرے رکھو اپنے کپڑوں کو۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ تکبیر خداوندی کے ساتھ کپڑوں کی پاکیزگی کو لا کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ جتنی طہارت ہوگی اتنی تمہیں اللہ کی یادوں میں لذت آئے گی، اتنی تمہیں اللہ کی یادوں میں مزہ آئے گا، جتنے صاف ستھرگی کے ساتھ رہو گے اتنا ہی مزہ اللہ کی یادوں میں آئے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں تو یہ کپڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جمعہ کے دن جب ہم نہا کر کے، غسل کر کے، کپڑے پہن کر کے آتے ہیں تو ہمارا جی نماز میں خوب لگتا ہے، سنتوں میں لگتا ہے، سجدوں میں لگتا ہے، دعا میں لگتا ہے، جی چاہتا ہے لمبا سجدہ کرے۔ یہ سب کیوں ہے؟ وہ طہارت کا اثر ہے اور صاف ستھرے کپڑوں کا اثر ہے۔ اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو پھر عبادت کی طرف جی نہیں لگتا، لذت نہیں، اس لیے کہ کپڑا ہی مردہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کا اثر بھی قلب پر کیسے پڑے گا؟ دل پر اس کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگرچہ تمہارا وضو ہے لیکن نماز سے پہلے دوبارہ وضو کر لو تو بہت اچھی بات ہوگی، نور علی نور، بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کر لو، اگرچہ پہلا وضو ہے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن دوبارہ کر لو تاکہ تازہ وضو سے نماز میں تمہیں ایک لذت پیدا ہو جائے، ایک تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف بہت متوجہ ہوگا۔ تو اپنے جسم کے پاک رکھنے کو کہا گیا، اپنے کپڑوں کے پاک رکھنے کو کہا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا کہ جتنے کپڑے صاف ستھرے رہیں گے اللہ کی عظمت بیان کرنے میں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے میں، اللہ کی توحید بیان کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، نماز پڑھنے میں اتنی ہی لذت آتی ہے۔ یہ تو ہوا پہلی طہارت۔ اس پہلی طہارت کے بعد دوسری طہارت، اچھا پہلی طہارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی انسان لہسن، پیاز اور اس طرح کی بدبودار چیز کو کھا کر فلا یقربن مسجدنا یا فلا یقربن مساجدنا، فرمایا کہ لہسن، پیاز وغیرہ کھا کر میری مسجد میں بالکل نہ آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک بدبو نکلتی ہے اور اس بدبو سے فرشتوں کو بھی نفرت ہوتی ہے اور اس بدبو سے میرے قریب رہنے والے مصلی کو بھی نفرت ہوتی ہے۔ تو تم کسی کو ضرر اور تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤ گے، اس لیے حضور نے فرمایا بالکل مسجد میں نہ آؤ۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اسی میں بیوی کا بھی مسئلہ ہے
اسی کے اندر سگریٹ کا بھی مسئلہ ہے، اسی کے اندر بدبودار چیز کو کھا کر آنے کا بھی مسئلہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تمہاری باڈی میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے دوسروں کو نفرت ہوتی ہے تو فرمایا جماعت چھوڑ دو، اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، اللہ تمہیں جماعت کا ثواب دے دے گا، لیکن تم کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنو۔ یہ سارے کے سارے مسائل کا تعلق جو ہے وہ ہماری جسم کی طہارت سے ہے۔ ایک تو یہ طہارت ہو گئی الطہور شطر الایمان کے اندر، دوسری طہارت اپنے اعضائے ظاہرہ کو گناہوں سے پاک رکھنا، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پاک رکھ کے، اپنے ہاتھ کو گناہوں سے پاک رکھ کے، اپنے پاؤں کو گناہوں سے پاک رکھ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کوئی انسان کسی انسان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے۔ زبان سے تکلیف پہنچانے کا مطلب ہم نے اس کی برائی کر دی، ہم نے اس کی غیبت کر دی، ہم نے اس پر الزام لگا دیا، ہم نے اس کو گالی دے دی، یا جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، فرمایا اس میں سے کوئی کام نہ کرے۔ اور دوسرا ہاتھ کی تکلیف مارنا ہے یا کچھ لکھنا ہے کسی کے خلاف، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کچھ لکھ دیا، کوئی ضرر پہنچانے والی بات لکھ دی، تکلیف پہنچانے والی بات لکھ دی، تو یہ بھی ہاتھ کے اندر داخل ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی، اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ اور اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بہت بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خود انسان کو قیامت کے دن جو ہے اللہ کے سامنے حضوری اور حاضری، میں نے ابھی کسی جگہ اپنے درس میں یا بیان میں کہا تھا کہ قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائے گی، وزن کیا جائے گا۔ اب پورا قرآن پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، قرآن نیکیاں گنی نہیں جائے گی، وہ وزن کیا جائے گا۔ روایت میں ہے، قرآن میں ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم ونضع الموازین القسط، وزن کیا جائے گا، اس لیے کہ گننے پر آ جائے اللہ تعالیٰ تو ریاکاری اور غیر ریاکاری، ریاکار والے کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے تو دکھانے کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، یہ بھی دکھانے کے لیے کیا، یہ بھی دکھانے کے لیے کیا، یہ بھی دکھانے کے لیے کیا، تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا۔ اب نیکیاں گننے لگے تو اس کی تو 10 ملین ہو گئی، 50 ملین ہو گئی، 70 ملین ہو گئی، 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے میں گنوں گا نہیں، میں تو وزن کروں گا، وہ چاہے تھوڑی نیکی۔ اور قیامت کے دن انسان کا پلڑا بھاری ہوگا 2 صفتوں سے، ایک ایمان کی صفت اور ایک اخلاص کی صفت۔ یہ 2 صفتیں، ایک ایمان ایک اخلاص۔ فرمایا یہ 2 صفتوں والے اعمال لے کر آؤ گے، وہ چھوٹا سا اچھا اور تیسرا اس کے ساتھ ملا لو، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ طریقہ نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا عمل کیا ویسے میں عمل کروں، میری نماز، میرا چلنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا معاف کرنا، میرا درگزر کرنا، میرا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملنا، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ، یا میرے پڑوسی کے ساتھ، یا دوست و احباب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی یہ سارے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انجام دیے ہیں۔ میں امیر ہوں تو کیسے معاملہ کروں، میں رعایا ہوں تو کیا کروں، میں صدر ہوں تو کیا کروں، میں ہاتھ کے نیچے ہوں تو کیا کروں، میں امیر ہوں تو کیا کروں، میں غریب ہوں تو کیا کروں، میں مزدور ہوں تو کیا کروں، اور میں اگر سیٹ ہوں تو کیا کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہم کو بتائے ہیں، میں بزنس مین اور بیچنے والا ہوں تو سنت رسول کیا ہے، اور اگر میں کسی کے گھر پہ کام کرنے والا ہوں تو سنت رسول کیا ہے۔ ہر ایک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے کو، تو 3 صفت ہوگی تب جا کر کے ہمارا ثواب کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایمان ہونا چاہیے،
اخلاص ہونا چاہیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. اللہ کے وہاں نیکیاں گنی نہیں جائے گی، وزن کیا جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے اوپر نظر کرم کر دے، تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ان تینوں عمل کے طریق کو اپنا لیں. ایمان تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، لیکن اس ایمان کو دیکھو، یہ بھی یاد رکھو کہ بہت سی مرتبہ بعض اعمال ہم سے وہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. میری ٹوپی بھی رہے گی، میرا رومال بھی رہے گا، میرا جبہ بھی رہے گا، اور میری داڑھی بھی رہے گی، لوگ مجھے نام سے بھی بلائیں گے، سب میرے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ نے اس کی فائل میں سے میرا نام ختم کر دیا، یہ مومنین میں سے ختم کر دیا. جیسے وائرس ہوتے ہیں نا، وائرس جب وائرس یہ داخل ہو جاتے ہیں اس کے اندر کیا بولتے ہیں، لیپ ٹاپ میں جب وائرس داخل ہو جاتے ہیں تو فائلوں کی فائلیں ملی جاتی ہیں. جیسے وائرس کے ذریعے سے فائلیں ختم ہو جاتی ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. خیر یہ موقع نہیں ہے اس مسئلے پر بات کرنے کا، میں اس میں سے ایک عمل بتاؤں. جناب باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تظہروا له بالقول كظہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے نبی کے سامنے زور سے نہ بولو، فوق صوت النبی ولا تظہر، اور میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، زید، خالد، بکر، عمر، ایسے نہ بلاؤ. میرے نبی کو یا نبی اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تظہروا له بالقول كظہر بعضکم لبعض ان تحبط، تمہارے ایمان ختم نہ ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس آیت میں یہ تو ایک مسئلہ ہوا تھا اس لیے لا ترفعوا کہہ دیا، ورنہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی شان میں ذرہ بھی گستاخی کرو گے تم ولی اللہ ہوں گے، ایمان چھین لوں گا تمہارا. ہمارے حضرت جی مایوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے بعد زور سے چیخ ماری الا اللہ. حضرت کی شخصیت بہت بڑی تھی، بہت بڑی شخصیت. تو جتنے لوگ اندر مرکز میں تھے ہمارے اکابر اس وقت، وہ سب کے سب جو ہیں آ گئے حضرت کے کمرے میں. حضرت کیا ہوا، کوئی تکلیف ہو گئی کیا؟ مسئلہ؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں نے ایک بات پڑھی کہ ایک ذرا سی بات ہو گئی تو اللہ نے 1 منٹ میں 70 ولیوں کی ولایت کو سلب کر لیا. وہ اتنا بے نیاز. شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک ذرا سا جملہ زبان سے یہ نکلا کہ یہ نالائق عیسائی یہ بت پرستی میں مبتلا ہے، ہم کتنے اچھے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک انداز کبر کا ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا، اپنی شان کا، اور ایک انداز ہوتا ہے اپنے اظہار تشکر کا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے جو ملفوظات جمع کیے اس میں یہ لکھا ہے کہ اظہار تشکر جائز ہے. بہت دقیق بات ہے، بہت دقیق بات ہے. ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میں مدقق ہوں. یہ تواضعانہ جملہ تھا، یہ تو اب علماء سمجھ سکتے. مدقق آٹا پیسنے والا، اور اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں ایک آٹا پیسنے والا تھا، یعنی حقیر سمجھے جاتے تھے ان کو. تو حضرت کہتے تھے میں تو وہ مدقق ہوں، لیکن مدقق کا معنی حضرت لیتے تھے محقق ہوں، لیکن اپنے آپ کو چھوٹے جملے سے بولتے تھے کہ میں تو مدقق ہوں. تو مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اظہار تشکر جائز ہے. قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت اظہار تشکر میں تو وہ یوں کہے گا کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، میں نے اتنا صدقہ کیا، میں نے اتنی زکات دی، میں نے یہ کیا وہ کیا. حضرت یہ تو کبر نہیں ہو گیا؟
یہ برائی نہیں ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کرو اور اپنے عمل کو ظاہر کرو، یہ اظہار تشکر ہے، اور کمالات کو اپنی طرف منسوب کرو، میں نے کیا میں نے کیا، یہ تکبر ہے، اللہ اس پر نیکیوں کو چھین لیتا ہے۔ اظہار تشکر اور چیز ہے، نیکی ہو گئی ہم سے، ہم یوں کہیں کہ اللہ میرے بس میں نہیں تھا، تو نے کروا دیا، تو میں نے اس غریب کی مدد کر دی، اس کا تعاون کر دیا، یہ نماز پڑھ لی، یہ فلاں کام کر دیا، میں نے کسی میں صلح کرا دی، تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا، ورنہ میری حقیقت ہی کیا ہے۔ یہ ہے اظہار تشکر، اور ایک یہ ہے میں نے کیا میں نے کیا، یہ ہے اظہار کبر۔ فرمایا یہ جائز نہیں ہے، شکل اول جائز ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو ظاہری آزاد کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی طہارت کی قسم ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تیسری قسم اپنے باطن کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ الطہور شطر الایمان میں اپنے باطن کو یعنی اپنے دل کو کس سے بچانا؟ حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے، کینوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، یا بنیہ، مشکات روایت، یا بنیہ ان فعلت ان تمسی وتصبح وليس في قلبك غش فافعل۔ اور میرے بیٹے انس، اتنی پیار سے فرما رہے، میرے بیٹے انس اگر تو کر سکتا ہے تو تیری صبح اور تیری شام ایسی گزار دے کہ تیرے دل میں کسی کے بات میں نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ فَافْعَلْ، اس کو کر۔ اور پھر اخیر میں فرمایا ھذا سنتی، تو سنت تو نبی کی اتنی ساری ہے، کتنی ساری سنتیں ہیں، صبح سے شام تک سنتیں ہیں، کہ اسی کو سنت کیوں کہا؟ فرمایا کہ ساری بنیاد باطنی بیماریوں کی یہ کینہ ہے۔ اگر کینہ مٹ گیا تو انشاءاللہ تعالی دل حسد سے بھی پاک رہے گا، نفرتوں سے بھی پاک رہے گا، بغض سے بھی پاک رہے گا، اور کینہ رہا تو یہ ساری بیماریاں رہے گی۔ اس لیے حضرت نے خاص طور پر اسپیشل یہ فرمایا ھذا سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، یہ تم میرے طریقے کو اپناؤ۔ تو تیسری طہارت اپنے باطن کی طہارت ہے کہ اپنے باطن کو حسد سے، نفرتوں سے، بغض سے، عداوتوں سے خوب صاف ستھرا رکھا جائے، خوب پاکیزہ رکھا جائے۔ اور چوتھی طہارت یہ اللہ والوں کی ہے، یہ بڑے لوگوں کی، وہ کیا ہے؟ ما سوی اللہ سے اپنے قلب کو پاک رکھنا، ما سوی اللہ سے، مجھے کسی سے پرواہ نہیں، بس میرا اللہ ہے، ہر مسئلے میں میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، بیماری میرا اللہ، شفا میرا اللہ، غریبی میرا اللہ، امیری میرا اللہ، یہ حالات آ گئے میرا اللہ۔ ما سوی اللہ سے اپنے قلب کو پاک رکھنا یہ بڑوں کا درجہ ہے۔ اس کو بھی کہا گیا کہ یہ طہارت ہے۔ ہمارے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر تمنا دل سے رخصت ہو، یہ ما سوی اللہ ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اب تو خلوت ہو جانے کا مطلب میں نے تیرے علاوہ سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا۔ ہمارے اقابر کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ما سوی اللہ کو کیسے انہوں نے چھوڑا، کس طرح انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ بیچ میں مجھے بات یاد آ گئی تھی شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی، کہ ایک ذرا سا جملہ ان کی زبان سے کہ یہ عیسائی کیسے ہیں جو صلیب کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو سجدے کر رہے ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، ایک اللہ۔ یہ جملہ اظہار تشکر کا نہیں، کچھ کبر کی بو آ رہی تھی۔ تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہاں کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی اور آپ ایک خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو گئے۔ قلب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ نے اس قلب کو اس کی طرف لگا دیا۔ اب سارے مریدین ساتھ ہیں، اور مریدین چھوٹے موٹے نہیں ہیں، آج کل کے مریدوں کی طرح نہیں، وہ بڑے بڑے زمانے کے لوگ تھے، وہ ساتھ ہیں۔ اور پھر سفر بھی حج کا تھا، حج میں جا رہے تھے، تو وہیں قیام کر لیا، 1 دن 2 دن 3 دن۔ اب مریدوں نے کہا حضرت چلے، فرمایا نہیں، بہت اصرار پر فرمایا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو چکا ہوں، میں اس سے شادی کروں گا۔
بہت سمجھایا حضرت نہیں. بہرحال حج کا ٹائم تھا, مریدین چلے گئے, وہ وہیں رک گئے, اس بستی میں گئے, پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ پتہ چلا کہ فلاں کی. کہا مجھے نکاح کرنا ہے. کہا 2 شرطوں کے ساتھ, ایمان چھوڑو اور ہمارے سور اور پیک ہے, خنزیر ہے, وہ تمہیں چرانے پڑیں گی. دونوں شرطیں منظور کر لی, ایمان بھی چھوڑا اور سور بھی چرانے لگے. اللہ, یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر عبرت کے لیے مستقل رسالہ لکھا اس واقعے پر. وہ چرانے لگے. کچھ وقت کے بعد مریدین حج پڑھ کر کے واپس آئے تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا جنگل میں ہے, جاؤ. وہ جنگل میں گئے تو وہاں دیکھا کہ کنگیا پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور سلیب گلے میں لٹک رہا ہے اور سور چلا رہے. کتنا بڑا شیخ. ان کے باپ میں لکھا ہے 1 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے. کہ معمولی انسان تھے, حافظ قرآن تھے. ان کے بعد میں لکھا ہے کہ متعدد مرتبہ نبی کی خواب میں زیارت بھی تھی. ایسا مسئلہ ہو گیا. خیر مریدوں نے حضرت کو سمجھایا, بہت کچھ کہا اس وقت. پھر کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہوا؟ فرمایا حضرت آپ حافظ حدیث تھے, کوئی حدیث یاد ہے آپ کو؟ فرمایا صرف ایک حدیث یاد ہے, من بدل دینہ فاقتلہ, جو اپنا دین ایمان چھوڑے اس کو قتل کرو. مجھے اتنا یاد ہے. اور فرمایا قرآن میں کوئی آیت؟ فرمایا قرآن کی آیت صرف مجھے یاد ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. جو مرتد ہوا اور اس کو موت تک یہی حالت رہی تو سیدھا جہنم میں جائے. بس یہ ایک آیت مجھے یاد ہے. خیر تنبہ ہوا, اللہ کو تو تنبیہ کرنا تھا. پھر مریدوں کے ہاتھ پر ایمان لائے اور پھر اللہ نے علوم بھی کھولے آپ پر اور پھر آپ کی خانقاہ شروع ہوئی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو تنبیہ ہو گئی. تو حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 1 منٹ میں 70 ولیوں کی ولایت کو اللہ نے سلب کر لیا. وہ بے نیاز ہے, وہ ان سجدوں کا بالکل محتاج نہیں. خوب سن لیں, میرے ان سجدوں کا وہ ہم غرور نہ کریں. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں, میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, میں صدقات دے رہا ہوں, میں یہ, کوئی غرور و تکبر نہ کرے. ساری زندگی کر کے اگر آخری لمحے میں اس نے کلمہ پڑھا دیا تو اس کا احسان عظیم ہوگا. جب روح نکل رہی ہے اور کلمہ پڑھا دے تو اس کا احسان عظیم ہوگا. یہ کوئی غرور اور فخر کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماسو اللہ کے جو مسائل ہیں اس کو حقیقت سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو یہ 4 چیزیں ہیں طہارت میں. نمبر 1 اپنے جسم کو پاک رکھنا. نمبر 2 اپنے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھنا. اپنی نگاہیں غلط پرائی عورتوں پر نہ جائیں, گندی جگہوں پر نہ جائیں, اور ہم اپنے باڈی کو پوری حفاظت سے رکھیں. اپنا دماغ غلط نہ سوچے. دیکھیں حدیث شریف میں فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پرائی عورت کا بچا ہوا پانی, کسی پرائی عورت نے وضو غسل کیا تھا اور پانی بچ گیا ہے, وہ پانی پاک ہے, بالکل پاک ہے, آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں, آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ اگر اور پانی موجود ہو تو اس کو استعمال نہ کرو. کیوں منع کیا؟ اللہ پانی تو پاک ہے, پھر آپ منع کر رہے, اب تو اسراف سے منع کر رہے, پھر یہاں کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ وضو یا غسل کرتے کرتے اگر میرا ذہن اس پرائی عورت کی طرف چلا گیا تو میں وضو کی حالت میں ذہنی زنا میں مبتلا ہو جاؤں. شریعت روک رہی ہے, ہمیں بچا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بہت بچاؤ ان چیزوں سے. تو اپنے ظاہری اعضاء کو پاک رکھو, اپنے باطن کو پاک رکھو, اور ما سوی اللہ سے اپنے آپ کو پاک رکھو. جب یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو الطہور شطر الایمان. اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ یقیناً یہ آدھا ایمان ہے, اس لیے کہ اس میں آدھا ایمان آ گیا. اب آدھا ایمان عبادت ہے, تو یہ عبادت اور یہ شطر تو دونوں مل کر کے ایمان کامل ہو جائے گا. حق تعالی جل شانہ و نوالہ
ہم تمام کو طہارت ظاہریہ بھی نصیب فرمائیں، طہارت باطنیہ بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ، یہ اسلام کا یاد رکھو، یہ اسلام کا اہم شعبہ ہے طہارت۔ ہمارے محلے بھی، ہمارے جو ہے گندگیاں، ایسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، پانی بہ رہا ہے، گندگی بہ رہی ہے، راستوں میں نکال رہے ہیں۔ جتنے مسلمانوں کے محلے گندے ہوتے ہیں اتنے غیر مسلموں کے محلے گندے نہیں ہوتے۔ بلکہ ایک آخری لطیفے پر بات ختم کروں، ایک انگریز مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد وہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں کسی نے وضو خانے پر حوض تھا، تو وہ حوض کے اندر سائڈ پر کسی نے پان کھا کر پچکاری لگائی تھی، یا جیسے آج کل وہ کیا گٹکا وٹکا کھا کر کے وہ پچکاری لگائی تھی، تو وہ انگریز جو ہے نا وہ اس کو صاف کرنے لگا اپنے ہاتھوں سے، چونکہ نظافت تو معزن صاحب نے جب دیکھا تو معزن صاحب کو علم تھا نہیں، تو وہ کیا کہنے لگی، دیکھو ابھی تک انگریزیت نہیں گئی ہے اس کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انگریزیت نہیں ہے، یہ اسلام ہے، لیکن اس کو انگریزیت سے تعبیر کر دیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ میں لندن سے گلاسگو جا رہا تھا ایک ٹرین میں، تو مجھے استنجا کی ضرورت پڑی، تو میں ٹرین میں واش روم کے پاس گیا، بیت الخلاء کے پاس، تو ایک عورت کھڑی تھی، وائٹ عورت تھی، اور ٹرین رکی ہوئی تھی اور واش روم بھی کھلا ہوا تھا۔ تو میں نے اس بہن سے کہا کہ بہن میں ذرا فارغ ہو جاؤں، اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، کہا تو جانا ہو تو تو جا، مجھے جانے دے، کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، اور میں فارغ ہو چکی ہوں۔ حضرت فرماتے بھائی کیا مسئلہ ہے، نہ تو جا رہی ہے نہ مجھے جانے دے رہی۔ اس نے کہا کہ میں فارغ ہوئی اور ابھی فلش کرنا باقی تھا اور اسٹیشن آ گیا، اور اسٹیشن پر فلش کرنا منع ہے، ہمارے بھی وہاں بھی ٹرین کا قانون ہے اسٹیشن پر فلش نہ کرے، تو فلش کرنا رہ گیا ہے اور اسٹیشن آ گیا۔ اب میں فلش کرتی تو قانون کے خلاف تھا، تو میں رک گئی۔ اب آپ کو جانے دوں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی۔ ٹرین چلے گی، میں فلش کروں گی، صفائی کروں گی، پھر آپ کو جانے دوں گی۔ مولانا خود فرماتے ہیں درس بخاری میں کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں نے کہا میں نے اس کو انگلش میں کہا، میری بہن یہ اخلاق تو میرا نبی مجھے دے کر گیا تھا، جو آج میں تیرے گلے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق، جو کیریکٹر، جو مبارک زندگی انسانیت کی تھی، وہ ہمیں دے کر گئے تھے، آج ہم دوسروں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں طہارت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا